دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے، لوگوں سے بہت زیادہ تائید کیا ہوا، تصدیق کیا ہوا ہے اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، وہ یہ ہے، ویسے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ حیات تندرستی دے اور تیسرا جمعہ ملے، جیسے کل مل رہا ہے، جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جسم سے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی مرض، کوئی نہ کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے، اس لیے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے، جہاں تک یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو۔ سب خاص طور سے تو گھروں میں، رشتہ داروں میں، سلسلہ شفیعہ امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے، کیونکہ آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم 11 بار، سورہ علم نشرح 21 بار، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دونوں صورتیں 21 بار پڑھی جائیں، اور پھر درود ابراہیم 11 بار، یعنی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہو گیا، اور 21 بار سورہ قدر اور سورہ علم نشرح پڑھ کر کے دعا کی جائے۔ اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرض سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اچھا موقع ہے، تیسرے جمعہ والا، سب لوگ پڑھ لیں، خاص طور سے سبھی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانقاہ کے ہیں وہ لوگ، سارے لوگ اسے پڑھ لیں کل جمعہ کے دن کسی بھی وقت، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز میری نہیں ہے، میں نے ایسا کوئی میسج نہیں دیا، لیکن بہرحال اگر کوئی پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وہ جو تیسرے جمعہ کے بارے میں میرے نام سے ایک وائس نوٹ چل رہا ہے، مجھے بھی بعض لوگوں نے بھیجا، مجھ سے پوچھا، تو وہ میرا نہیں ہے، ہرگز بھی میری آواز بھی نہیں ہے، میں نے یہ کبھی میسج دیا بھی نہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مختلف لوگ وظیفے بتاتے رہتے ہیں، مجھے وظیفے آتے ہی نہیں ہیں، اور میں کبھی وظیفہ اس طریقے سے نہیں بتاتا، سوائے ایک مرتبہ وہ میں نے کووڈ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، لیکن جو اور وظیفے ہیں کہ بھئی شادی کرانے کے لیے کیا ہے، اور رزق میں برکت کے لیے کیا ہوتا ہے، اور فلاں کام کے لیے کیا ہوتا ہے، اس قسم کے وظیفے نہ تو مجھے آتے ہیں اور نہ میں ان کی تشہیر کرتا ہوں، نہ کسی سے بتاتا ہوں، تو یہ جو آ رہا ہے یہ اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اور تیسرے جمعہ کی خصوصیت کے ساتھ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، مجھے کم از کم اس کی آتھینٹسٹی کا یا اس کی توثیق میں کرنے سے معذور ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، یعنی درود شریف پڑھنا اور یا 2 سورتیں پڑھنا، تو قرآن شریف کی سورتیں تو جب بھی پڑھے آدمی انشاءاللہ جو ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ باقی اس کی کوئی خصوصیت تیسرے جمعہ کے ساتھ میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے۔ اور آئندہ بھی ذرا اس بات کا خیال رکھیں کہ عام طور سے جو مختلف کاموں کے جو وظیفے بتائے جاتے ہیں
کہ مثلاً بیماری کا یہ وظیفہ ہے، یا قرضوں کا یہ ادائیگی کا یہ وظیفہ ہے، یا بے روزگار حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، تو یہ میرا مشغلہ نہیں رہا، نہ میرا موضوع ہے، نہ میں اس کے بارے میں معلومات ہے، نہ میں اس کے بارے میں کوئی بیانات یا تشہیر جاری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔